بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بیٹے تھے اور امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ امام حسین کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے اور یہ یزید سے ملنے کیوں گئے، اور یزید کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ محمد بن حنفیہ خولہ حنفیہ کے بطن سے حضرت علی کے بیٹے اور پہلے طبقے کے تابعین میں سے تھے۔ آپ کو محمد بن علی اور محمد اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ بعض محققین کے مطابق آپ کی ماں کنیز تھیں اور ابو بکر کی خلافت کے دوران بنی اسد کے بنی حنفیہ پر حملے کے دوران اسیر ہوئیں اور امام علی علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ ابن حنفیہ جنگ صفین، جمل اور نہروان میں شریک ہوئے اور جنگ جمل میں امام علی کی فوج کے علمبردار بھی تھے۔ جنگ صفین میں ان کی ایک ٹانگ بھی شہید ہو گئی تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ مدینہ میں تھے اور بعض روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ کیا، لیکن امام سجاد المعروف زین العابدین کی امامت پر حجرہ اسود کی گواہی کے بعد اپنے دعویٰ سے دستبردار ہوئے اور اپنے بھتیجے امام زین العابدین کی امامت کے معتقد ہوئے۔ کوفہ پر مختار کے قبضے کے بعد انہوں نے مختار کو خط لکھا تو مختار نے ایک گروہ کو مکہ بھیج کر انہیں عبداللہ بن زبیر سے نجات دلائی۔ کسانیہ انہیں اپنا امام مانتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہیں مہدی موعود کہا گیا۔ امام تیمیہ اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ یزید سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تو جب آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ تو سنت کو تلاش کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا پرہیزگار انسان ہے۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن ابی متی جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے کچھ شاگرد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد بن حنفیہ، یزید نے آپ کو دھوکہ دیا، کیونکہ جتنے دن آپ اس کے پاس رہے اس نے نمازیں قائم کیں، سنتیں قائم کیں، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن ابی متی صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں یزید سے مل کر واپس مدینہ منورہ آیا تو لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یزید کیسا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو یزید کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی وہ نماز میں سستی کرتا، شرابی کبابی انسان ہے۔ علماء کرام اور فقہاء لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی متی چونکہ صحابی رسول تھے، اسی لیے ان کے موقف کو زیادہ جاندار تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ محمد بن حنفیہ کے موقف کو، کیونکہ محمد بن حنفیہ ایک تابعی تھے اور تابعی کے مقابلے میں صحابی کی روایت کو زیادہ جاندار تصور کیا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کا سیاسی موقف نہایت مسالمت آمیز تھا۔ ان کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ بن محمد علویوں کی تاریخ کے مشہور افراد میں سے ہیں، جو کہ آپ کی وفات سن 81 ہجری میں ہوئی اور اس وقت عمر 65 سال تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سن 16 ہجری میں متولد ہوئے ہیں۔ بعض مورخین نے نقل حضرت علی سے فرمایا، اگر خولہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، ابو ہریرہ، عثمان، عمار بن یاسر اور معاویہ وغیرہ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ نے مدینہ میں وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اسی مکتب سے بہت سارے نظریات رواج پائے، یہاں تک کہ مدینہ میں آپ کے درس و تدریس کو بصرہ میں حضرت حسن بصری کے علمی حلقے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حلقے سے ابن حنفیہ کے 2 بیٹے عبداللہ جن کا لقب ابو القاسم تھا اور حسن جن کا لقب ابو محمد تھا نکلے اور ابو ہاشم معتزلی نظریات کا واسطہ بنا اور ابو محمد مرحبا
کا بانی بنا۔ محمد بن حنفیہ سیاسی اعتبار سے باہمی مسالمت امیز رویہ اختیار کرتے تھے۔ اسی موقف کی وجہ سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ میں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور معاویہ کے ولی عہد کے عنوان سے یزید کی بھی بیعت کی، اور یزید کے خلیفہ بننے کے بعد بھی اس کی خلافت کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نے بعد میں بھی نظام خلافت کے ساتھ مسالمت امیز رابطہ جاری رکھا۔ سن 76 ہجری کو عبد الملک بن مروان سے ملنے دمشق چلے گئے۔ بعض نے عبد الملک سے محمد بن حنفیہ کے رابطے کی وجہ سے ابن زبیر کا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ثابت کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں زمزم کے چھوٹے سے کمرے میں بند کیا اور مختار سقفی کے ساتھیوں نے اس سے نجات دلائی۔ مختار کو قتل کرنے کے بعد ابن زبیر نے محمد حنفیہ سے دوبارہ بیعت طلب کی اور چاہتا تھا ان پر اور ان کے قریبی لوگوں پر حملہ کرے۔ اس وقت مسند خلافت پر برجمان عبد الملک ابن مروان کی طرف سے محمد ابن حنفیہ کو ایک خط موصول ہوا، جس میں محمد اور اس کے چاہنے والوں کو شام آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ محمد اور اس کے دوست احباب شام کی طرف چلے گئے، لیکن مدین پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ عبد الملک ابن مروان نے عمرو بن سعید سے، جو کہ ابن حنفیہ کے دوستوں میں سے تھا، بے وفائی کی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ سفر سے پشیمان ہوئے اور مقام عائلہ میں رک گئے، جو کہ بحر احمر کے کنارے حجاز کے آخر میں شام کے بارڈر پر ایک شہر ہے۔ وہاں سے واپسی پر مکہ لوٹے اور شعیب ابو طالب میں سکونت اختیار کی۔ پھر وہاں سے طائف چلے گئے، جب تک حجاج نے ابن زبیر کو مکہ میں محاصرے میں رکھا۔ محمد حنفیہ طائف میں رہے۔ اس کے بعد پھر شعیب ابو طالب واپس آئے۔ حجاج نے ان سے عبد الملک کے لیے بیعت طلب کی، لیکن انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ابن زبیر کے مرنے کے بعد محمد بن حنفیہ نے عبد الملک کو ایک خط لکھا اور اس سے امان مانگا، اور عبد الملک نے اسے امان دیا۔ شیعہ علماء اور رجال کے ماہرین نے محمد بن حنفیہ کی واقعہ کربلا میں غیر موجودگی کے دفاع میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ ان کے بقول محمد حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جانا آپ کی نافرمانی یا مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کی کچھ جائز وجوہات تھیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: امام علیہ السلام کے مدینہ اور مکہ سے نکلتے وقت محمد بن حنفیہ کی بیماری ان دلائل میں سے ایک، جسے علامہ مجلسی نے علامہ حلی کے مہینہ بن سنان کے جواب سے نقل کیا ہے۔ وہ دلیل امام علیہ السلام کے مدینہ سے نکلتے ہوئے وقت محمد حنفیہ کی بیماری پیش کیا ہے۔ مکرم نے ابن نماحلی کے حوالے سے ان کی بیماری آنکھوں کا درد بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے مدینہ میں رہنے پر معمور ہونا ابن عاصم کوفی نقل کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد بن حنفیہ امام حسین کو مدینہ میں رہنے پر قائل نہ کر سکے، تو اس وقت امام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، تمہارے مدینہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے مامور ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر کریں۔ امام حسین کی ہمراہی اور قیام میں شرکت کے سلسلہ میں امام کی طرف سے مکلف نہ ہونا۔ تنقیح المقال کے مصنف کا کہنا ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ یا مکہ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ آنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے محمد بن حنفیہ کا امام علیہ السلام کے ساتھ نہ آنے سے ان کی عدالت پر انگلی نہیں اٹھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب حجاز سے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو جانتے تھے کہ شہادت نصیب ہونی ہے، لیکن ظاہری طور پر جنگ کے کثرت سے نہیں نکلے تاکہ تمام لوگوں پر جہاد کے عنوان سے امام کے ساتھ جانا واجب نہ ہو جائے، بلکہ اپنی ذمہ داری کے تحت، یعنی لوگوں کی طرف سے
لینے کی نیت سے نکلے۔ اس صورت میں دوسروں پر واجب نہیں کہ وہ امام کے ہمراہ چلیں، اور اگر کوئی ساتھ نہ چلے تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے، بلکہ گناہ گار وہ شخص ہے جس نے عاشوراء کے دن کربلا میں امام کو دشمن کے نرغے میں دیکھتے ہوئے امام کا ساتھ نہیں دیا اور امام کی مدد نہیں کی۔ لیکن جو لوگ حجاز میں تھے اور امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، وہ شروع سے ہی امام کے ساتھ آنے پر مکلف نہیں تھے، اور امام کے ساتھ نہ آنا فسق اور گناہ کا باعث نہیں ہے۔ امام حقانی ان تمہیدی باتوں کے بعد کہتے ہیں، اس لیے کچھ صالح اور اچھے لوگ حجاز میں تھے جن کے لیے شہادت کا شرف نصیب نہیں ہوا، لیکن ان کی عدالت میں کسی ایک کو بھی شک نہیں تھا۔ پس محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر کا امام کے ساتھ نہ آنا نافرمانی یا انحراف کی وجہ سے نہیں تھا۔ اثبات العہدہ میں بھی ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ حمزہ بن حمران کہتے ہیں، امام حسین کے مدینہ سے نکلنے اور ابن حنفیہ کے ساتھ نہ جانے کے بارے میں امام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اے حمزہ، تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر کبھی یہ سوال نہ کر سکو۔ جب امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو ایک کاغذ مانگا اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی بن ابی طالب کی طرف سے بنی ہاشم کے نام، اما بعد جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا، اور جو بھی یہ کام نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ وسلام۔ علامہ مجلسی امام علیہ السلام کے اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں، اس جملے کا ظاہر تو مذمت بتاتا ہے، لیکن یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ امام نے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ آنے یا نہ آنے میں اختیار دیا ہے، اور چونکہ ساتھ آنا ایک واجب کام نہیں بلکہ اختیاری تھا، اس لیے ساتھ نہ آنا گناہ شمار نہیں ہوگا۔ حسین بن علی کو یزید کی بیعت پر مجبور کرنے اور امام کے انکار کے بعد محمد حنفیہ نے اپنے بھائی کی جان بچانے کی خاطر آپ کو مکہ جانے اور وہاں پر بھی خطرہ ہوا تو وہاں سے یمن، اور یمن میں بھی خطرے کا احساس کیا تو صحراؤں اور کوہستانوں میں پناہ لینے کی تجویز پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تجویز کی تعریف کی اور فرمایا، بھائی، آپ کو اجازت ہے کہ مدینہ میں میرے مامور کی حیثیت سے رہیں اور دشمنوں کے امور سے مجھے باخبر رکھیں۔ محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنی امامت قبول کرنے کی درخواست کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ امام نے پہلے دو اماموں کے برخلاف اپنے بعد کسی کو امام معین نہیں کیا ہے، اور وہ علی علیہ السلام کے بلا فصل فرزند ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے انہیں زین العابدین پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا، میرے والد نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو دعوت دی کہ حجر اسود جا کر وہاں اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حجر اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے وہی امام ہے۔ وہاں جا کر پہلے محمد نے اللہ کے حضور گریہ زاری کے بعد دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر امام سجاد نے دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کا مطالبہ کیا تو حجر اسود سے آواز آئی اور علی بن الحسین کی امامت کی گواہی دی، اور محمد حنفیہ نے بھی آپ کی امامت کو قبول کیا۔ بعض علماء نے اس منازعے کے نمائشی ہونے کا احتمال دیا ہے تاکہ ضعفائے شیعہ محمد کی طرف سے مائل نہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے
کہ محمد حنفیہ امام سجاد کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، اور قطب الدین راوندی نے ابن حنفیہ کے خادم ابو خالد کابلی سے نقل کیا ہے، جس میں اس نے ابن حنفیہ سے امام سجاد کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو محمد نے جواب میں کہا، میرے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔ جب مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا تو لوگوں کو محمد بن حنفیہ کی طرف دعوت دی۔ اس وقت مکہ و مدینہ پر عبداللہ بن زبیر مسلط تھا۔ اس نے اس خوف سے کہ کہیں لوگ محمد بن حنفیہ کی طرف نہ جائیں، ان سے اور عبداللہ بن عباس سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی۔ اسی وجہ سے ابن زبیر نے انہیں زمزم کے حجرے میں قید کر دیا اور قتل کی دھمکی دی۔ محمد بن حنفیہ اور ابن عباس نے مختار سے مدد کا مطالبہ کر کے خط لکھا۔ مختار نے خط پڑھنے کے بعد زبیان بن عمارہ کو 400 آدمی، 4 لاکھ درہم اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ مکہ بھیجا اور انہیں آزاد کرایا۔ محمد حنفیہ وہاں سے شعیب ابی طالب چلے گئے اور مختار کے قتل ہونے تک وہیں پر رہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔